نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے فضائل بیان فرمائے، اور ایک حدیث میں ہے کہ انسان کا خاموش رہنا 60 سال کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بات نکلتی تھی وہ حق اور سچ نکلتی تھی۔ ایک صحابی تھے عبداللہ بن عمرو بن عاص، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو لکھ لیا کرتے تھے مجلس میں بیٹھے۔ اس زمانے میں لکھنے والے صحابہ میں بہت کم صحابہ تھے، تو یہ لکھ لیا کرتے تھے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزاح بھی فرماتے ہیں، تو اس لیے ہر بات لکھ لینا یہ ٹھیک نہیں، کوئی انتخاب کر کے لکھنا چاہیے۔ نصیحت کرنے والے کی جو نصیحت تھی تو وہ نصیحت انہوں نے رسول اللہ کے سامنے رکھ دی کہ یا رسول اللہ میں آپ کی حدیثیں لکھتا ہوں۔ تو کچھ لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر بات نہ لکھا کرو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، آپ ہر بات لکھا کرو، ہر بات لکھو۔ اور پھر اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس زبان سے ہر حال میں حق کے سوا کوئی بات نکل ہی نہیں سکتی، چاہے غصے میں ہو چاہے مزاح فرما رہے ہو۔ آپ مزاح میں بھی کوئی بات ارشاد فرمائیں گے تو وہ بھی حق ہی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ شان ہے تو آپ تو جتنا مرضی ارشادات فرمائیں، خیر ہی خیر، خیر ہی خیر۔ لیکن آپ کے اخلاق اور آپ کے شمائل میں آتا ہے کہ کان طویل السمت، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمبی خاموشی اختیار کرتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جب ہم خاموشی اختیار کریں گے تو لوگ کہتے ہیں یہ بد دماغ ہے اور یہ سڑا ہوا آدمی ہے، انسان ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں خاموشی اختیار کرنی آتی نہیں ہے، اتباع سنت میں صحیح طریقے سے کرنی چاہیے۔ خاموشی جو آدمی اختیار کرے اس میں دو چیزوں کا خیال کرے۔ ایک یہ ہے کہ جب بولنے کی نوبت آئے، خاموشی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ بالکل بولنا ہی چھوڑ دے آدمی، مطلب یہ ہے کہ بہت ناپ تول کے بولے اور صحیح موقع پہ بولے۔ تو جب بولنے کا موقع آئے اس وقت زبان انتہائی نرم اور میٹھی ہو جب بولے، اور جب نہ بولے، مجمع میں بیٹھا ہے، لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے، تو چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے، ملاقات میں مسکراہٹ ہونی چاہیے۔ آپ بولیں کم چاہے بے شک، لیکن یہ ہے کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو دیکھنے میں فضول لگتی ہیں لیکن وہ فضول ہوتی نہیں ہیں، بالواسطہ اس کا فائدہ ہوتا ہے، تو ان کو بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں۔ مثلا کام کاج کر کے گھر آیا ہے تو والد کے پاس بیٹھ گیا، بوڑھا والد ہے اس کے پاس بیٹھ گیا، اب اس سے باتیں کر رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی کو پاس بیٹھے، کہ اس کے ساتھ باتیں کرے، تو باتیں کر رہا ہے تو بڑوں کا دل بہل رہا ہے، تو یہ بھی ضرورت ہے۔ باتیں چاہے فضول، مہمان ملنے کے لیے آیا، آپ کو پتا ہے کہ اس کی بیوی بھی ٹھیک ہے، اس کے بچے بھی ٹھیک ہے، لیکن آپ پوچھ رہے ہیں کہ بیوی کا کیا حال ہے، بچے کا کیا حال ہے، بچے کتنا پڑ گئے ہیں۔ اب ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ نہیں، اس کا بچہ زیادہ پڑ جائے تھوڑا پڑ جائے، ہمیں کیا اس سے واسطہ۔ دیکھو تو براہ راست تو یہ بات ہمارے کام کی نہیں ہے، لیکن بالواسطہ
یہ ہے کہ مہمان کی اس میں فائدہ ہوتا ہے، مہمان کی دلداری اس میں ہوتی ہے. گھر میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے تو فائدہ کی چیز ہوتی ہے. تو میں نے کہا خاموش رہنے بھی ایک عبادت ہے. خاموش کہاں کہاں رہنا چاہیے؟ غصہ کی حالت میں خاموش رہے. اس وقت جب بولے گا تو عقل کی بات نہیں کرے گا، بے عقلی کی بات کرے گا، فساد کی بات کرے گا، نفرت کی بات کرے گا. تو جس پہ غصہ آیا ہے اس کے پاس سے دور ہو جائے. جب ٹھنڈا ہو جائے پھر دوبارہ مل لے. وہاں بیٹھنا بھی نہیں چاہیے اس کو. اور دوسرا یہ ہے کہ جب لڑائی جھگڑے کا موقع آئے تو دوسرا کتنی غلط بات کر رہا ہو اور اس کے جواب میں آپ کے پاس کتنے سچے حقائق ہوں، 100% نہیں 200% سچے حقائق ہوں، اس وقت بولنا فضول ہوتا ہے، لڑائی بڑھانے والی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں لڑائی اور لسی جتنا مرضی بڑھا لو. تو عورتیں اس میں ماہر ہوتی ہیں. وہ ایک بات سناتی، وہ آگے سے 4 سناتی. ان کو چپ کراؤ کہ میں جھوٹ بول دی، کوئی میں کوئی غلط بات کر رہی ہوں. نہیں، اس موقع پہ سچی بات کرنا بھی فضول کام ہوتا ہے. تو آپ کسی کو، آپ کا جو جس کو آپ سنا رہی ہیں وہ آپ سے تعلیم حاصل کرنا ہے اس نے اس وقت. آپ سے اس وقت اس نے کچھ سیکھنا ہے، آپ سے کچھ تربیت حاصل کرنی ہے. آپ کی سچی باتوں سے جب کسی نے سیکھنا نہیں، جب کوئی تربیت حاصل نہیں کرنی، بس لسی میں پانی ڈالنے والی بات ہی ہے، اس کو بڑھانے والی بات ہی ہے، لڑائی کو بڑھانے والی بات ہے. تو ایسے موقع پہ خاموش رہنا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. اور یہ جو خاموشی ہوتی ہے، خاموشی وہ بھی مسکراہٹ کے ساتھ، تانوں کے ساتھ نہیں. بعض خاموش بھی رہتے ہیں تو وہ بھی بہت خطرناک ہوتا ہے ان کا خاموش رہنا بھی. میں بھی تمہیں کچھ کہہ سکتی ہوں، میں نہیں بول دی ہوں. جب بول دیا تو پھر اب کیا کہہ رہے گا، باقی کہہ رہے گا جو زیادہ بول رہا تھا وہ سارا ایک جملے پہ کہہ دیا آپ نے. خاوند گرم ہو، عورت چپ کر جائے، بس وہ بولنے کا موقع. وہ کتنی غلط بات کر رہا ہے، آپ اس کے مقابلے میں کتنی سچی بات کر سکتی ہے عورت، نہ بولے. عورت اگر ایسے موقع بول رہی ہے خاوند نہ بولے. ساس گرم ہے تو بہو نہ بولے، بہو گرم ہے تو ساس نہ بولے، نند گرم ہے تو بھابھی نہ بولے، بھابھی گرم ہے تو نند نہ اس وقت موقع پر بولے. بس خاموشی اختیار کرو. ایک طرف سے خاموشی ہوگی، دوسری طرف سے زیادہ دیر بولنا ہوگا ہی نہیں. دوسرے کو خاموش کرانے کا طریقہ یہ نہیں کہ آپ اس کو جواب دیں، دوسرے کو خاموش کرانے کا طریقہ ہوتا ہے خود چپ ہو جائے. یہ اصول ہوتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعے کے دن آپس میں باتیں نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی بول پڑا آ کے مسجد میں خطبے کے اندر بول پڑا، جمعے کے دن خطبے کے اندر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی آدمی بات کرنے لگ گیا تو رسول اللہ نے فرمایا دوسرا آدمی جو جواب میں کہہ رہا ہے چپ کر جا، تو اس نے بھی فضول کام کیا. تو کسی کو چپ کرانے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کہے تو چپ کر جا، یا اس کی بات کا آپ جواب دیں. آپ اگر جواب دیں گے تو پھر ادھر سے اور جواب آئے گا، جواب در جواب، پھر تو حرارت بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. خاموشی جو ہے بہت بڑا علاج ہے، اس کو آزمانا چاہیے. تو یہ گھروں کو آباد کرنے کا بھی سب سے بڑا بہترین ذریعہ جو ہے وہ یہ ہے کہ خاموشی کے موقع پہ انسان خاموشی اختیار کر لے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.